لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس اور تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. آج ماہ مبارک رمضان کی 12ویں تاریخ اور 12واں روزہ مکمل ہوا، اور مسلسل آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی اذہان عالیہ میں ہے، اور آپ کو پہلے سے بتا بھی دیا گیا کہ آج کا جو عنوان ہے وہ جہاد کے اوپر ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے جہاد کو ڈیفائن کیا، اور کس طریقے سے قرآن مجید نے ہمارے لیے وہ اصول، وہ پرنسپلز جو جہاد کے لیے ہیں وہ کس طرح بیان کیے ہیں. چونکہ بہرحال مربوط ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے، اور کل کی گفتگو سے بھی مربوط ہے یہ بات، تو اپنے جو ریگولر ٹاپکس تھے اس کو چھوڑ کر آج یہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ اگلے دن آئندہ سے اس کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کس طریقے سے ہمیں جہاد کی ترغیب دلاتا ہے، قرآن مجید کس طرح سے تشویق اور شوق دلا رہا ہے، اور کون سی گائیڈ لائنز ہیں جو جہاد کے لیے ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں جہاد، ہو سکتا ہے بعض ہماری اس بات سے ایگری نہ کریں، لیکن اگر آج کی دنیا میں دیکھا جاؤ، جیسے ہی آپ لفظ جہاد کو استعمال کریں گے تو وہ جہاد کا لفظ ایک ٹیبو بن گیا، ایک بری چیز بن گئی ہے. آپ نے کہا جہاد، آپ نے کہا جہادسٹ، آپ نے کہا مجاہدین، تو یہ چیزیں، یہ الفاظ اتنے برے بن گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ گھبراتا ہے. جبکہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو بڑے مقدس معابی کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ بیان کیا ہے. جہاد ایک عبادت ہے، مجاہد فی سبیل اللہ اس کا بڑا درجہ ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دشمنوں کی سازش یا غلط قرآن کو سمجھ، دیکھیں قرآن مجید، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ جب جب قرآن مجید اہل بیت کے در کے علاوہ کسی اور سے سمجھا جائے گا تو وہ گمراہ کن بن جائے گا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ جو دیکھیں سو کال یہ کل عدم تنظیمیں جو ہیں جو اپنے آپ کو جہادی کہتی ہیں اور جہاد کے نام پر قتل و غارت و خون ریزی و بربریت پھیلائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا اور ایک خوف اور ایک ہراس کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اور اسلام کا ایک مکروہ چہرہ انہوں نے بیان کر دیا. یہ سب چیزیں جو ہے وہ کلیکٹیولی موجب اور سبب بنتی ہیں کہ جہاد کا لفظ اور جہاد کا کانسیپٹ برا ہو جائے. لہٰذا اکثر مسلمان جو ہے وہ they are being accused کہ آپ کے قرآن میں جہاد ہے، آپ کے قرآن میں جو ہے لڑائی ہے، آپ کا قرآن جنگ سکھاتا ہے. ہاں سکھاتا ہے، لیکن اس کے ایک پیرامیٹرز ہیں، لیکن اس کا ایک طور و طریقہ. اچھا ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، سافٹ تھنکرز ہوتے ہیں،
تھوڑا سا جو ہے وہ اس اسلام کی اس روح کو نہیں سمجھتے کہ جتنا شدید اسلام جو ہے وہ شدت کے ساتھ مہربان ہے، اتنا ہی شدید دشمنوں کے ساتھ بھی ہے. یعنی وہ بیلنس جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صلوات پر محمد والے میں. آپ ہی کے امام، آپ ہی کے پہلے امام، ان کی ایک سب سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، شدید ہیں کفار کے ساتھ، دشمنان اہل بیت کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور اپنے درمیان رحماء بینہم، کہ کبھی ان کا سامان اٹھائے دے رہے ہیں، کبھی ان کے لیے جا کر جو ہے وہ قرض لے کر ان کا قرض ادا کر رہے ہیں. اتنا رحم، اتنا کرم کہ راتوں کو نکل کر ائمہ جو ہے وہ روٹیاں بانٹ رہے ہیں، کھانا بانٹ رہے ہیں، لیکن جب میدان جنگ میں ہیں تو پھر جب تلوار چلے گی تو 2 ٹکڑے کر کے آتے ہیں. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کا ایک یہ رخ اور ایک وہ رخ، تو ہمیں کم از کم یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ بیلنس جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ کہیں خراب نہ ہو. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی کے بارے میں تقریباً، اور کوشش کریں گے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں. پہلی آیت کریمہ سورہ مبارک انفال کی ہے، ورس نمبر 59 اور 60 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ وہ لوگ، وہ کافرین، وہ مسلمانوں کے دشمن جو یہ گمان کر رہے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت گئے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے. اور یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ آیتیں جو ہیں بالکل آج کے زمانے کے حساب سے فٹ ہوتی ہیں کہ دشمن کو لگتا ہے کیا ہے، اس کا ایک اپر ہینڈ ہے، وہ جیت رہا ہے. سبقوا، وہ آگے بڑھ گیا، مسلمانوں سے جو ہے وہ جیت رہا ہے. لا يحسبن، لیکن اللہ کہتے ہیں، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ گمان نہ کرو، دشمنان اسلام یہ گمان نہ کرے کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ جیت رہے ہیں. انہم لا یعجزون، وہ مسلمانوں کو اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. مسلمان اور اللہ کبھی عاجز یعنی بیچارہ، یعنی انسان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، انسان کے پاس کوئی کام کرنے کو بچا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے مسلمانوں تم جو ہو پوری اپنی توانائی، پوری کیپبلٹی، پوری اپنی قدرت و طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. مَا اسْتَطَعْتُم، جو تمہاری بھی جو ہے anything and everything at your disposal, stand against them. من قوت ومن رباط الخیل، رباط الخیل جو ہے وہ ایک تعبیر ہے، جو بھی تمہارے پاس جو ہے وہ مینز ہو، یعنی رباط الخیل فی الحال مانے وہ گھوڑے جو تمہارے پاس ہیں، چونکہ اس زمانے میں گھوڑے جو ہوتے تھے وہ ایک وارفیئر کا بیٹل فیلڈ میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے. تو جو کچھ تمہارے پاس ہے ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کو کیا کرو، مقابلہ کرو قوت کے ساتھ. ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، تاکہ تم اللہ کے دشمن، تمہارے اپنے دشمن، اور وہ لوگ کہ جو دشمن کے شکل میں نہیں آتے لیکن دشمن ہوتے، منافقین، ان سب کا مقابلہ کر سکو، ان سب کو کنفرنٹ کر سکو، ان سب کا مقابلہ کر سکو، ان کے دلوں میں ہیبت کو ڈال سکو. اب ظاہر سی بات ہے جو انسان جو ہے وہ در اہل بیت سے ہٹ کر آئے گا، جس کے دل میں مرض ہوگا، وہ ان سب آیتوں کو پڑھے گا تو کیا کہے گا کہ یہ قرآن جو ہے وہ جہاد سکھا رہا ہے، قرآن مارنا سکھا رہا ہے، قرآن لڑائی سکھا رہا ہے. نہیں، قرآن جو ہے یہ ڈیفینسو لڑائی ہے، اوفینسو نہیں ہے. یہ انسان جو ہے وہ جا کر ہر ایک کے گھر میں گھس کر نہیں مارنے لگتا، ہاں بیچ پیس ٹاکس میں جو ہے وہ حملے نہیں کر دیتا. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں کوئی آئے تو پھر تم وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، پھر تم پیچھے نہ ہٹنا. اگر تمہیں کوئی ٹربل کرے، اگر تمہارے کوئی مخالف، یہ جو بعض اوقات اس طرح کے کانسیپٹس دیے جاتے ہیں بعض مذاہب میں کہ اگر ایک تمہیں کوئی مار دے تو دوسرا بھی کلہ دے دو، ادھر بھی کوئی مار دے، کوئی ادھر مار رہا ہے تو کوئی ادھر ہی مار دے. یہ ذلت کی زندگی اسلام نہیں سکھاتا. اسلام عزت کی زندگی سکھاتا ہے. اسلام مسلمانوں کو عزت عطا کرتا ہے. لہٰذا عزت کی زندگی. من دونہم لا تعلمونہم لا تعلمونہم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے. ایک کون ہے؟ اللہ کے دشمن، ایک تمہارے اپنے دشمن، اور ایک وہ لوگ ہیں وہ آخرون، کون ہے کہ جو چھپ کر وار کرتے ہیں، کہ جو کسی فیس کے جو ہم اور آپ آج کل وہ دیکھ رہے ہیں نا حالات، اور ہم اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بغیر کسی اسپائی کے، بغیر کسی منافق کے یہ سب ہو نہیں سکتا تھا. ہاں، یہ جو کانسپریسیز ہو رہی بغیر ان سائڈ جاب کہلاتی ہے نا، کوئی بیچ میں ہے کہ جو خبریں دے رہا ہے. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ نہ تمہارے دشمن بن کر آتے نہ اللہ کے دشمن بن کر آتے ہیں. یہ ایک منافقت کے چہرے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن تم ان کو نہیں پہچانتے. اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے. اللہ ان کو جانتا ہے یہ کون ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، اپنی جان، اپنا مال،
اپنی اولاد، اپنا گھر، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دے رہو فی سبیل اللہ، اللہ اس کا تم کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ اب اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھائی فلاں مرجع تقلید نے جہاد کا فتویٰ دے دیا، فلاں مرجع تقلید جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم چلے جائیں جہاد کرنے کے لیے؟ نہیں، جہاد کا الگ کانسیپٹ ہے۔ جہاد ہر فیلڈ میں ایک جہاد ہو سکتا ہے، جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے، جہاد فی النفس ہے، جہاد جو ہے وہ بیٹل فیلڈ میں ہے، جہاد کے الگ الگ مفاہیم ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ بیٹل فیلڈ والا جہاد ہے، لیکن ہر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس فیلڈ میں ہیں۔ آپ کو فی الحال اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے جہاد کرنا ہے۔ ہم اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کو اپنی اس ایجوکیشنل، ہم اگر ٹیچر ہیں، ہم اگر کوئی پڑھاتے ہیں، ہم اگر کوئی مبلغ ہیں، تو ہمیں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ہمیں جہاد کرنا ہے، جہاد آف اویئرنیس۔ آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ کو اس بزنس میں رہ کر ایسا اسٹیبلش ہونا ہے، ایسا پیسہ کمانا ہے، اتنے لوگوں کی مدد کرنا ہے کہ وہ آپ کا جہاد بن جائے۔ کوئی اگر جو ہے لائر ہے، کوئی اگر انجینئر ہے، کوئی جس فیلڈ میں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کو کوئی ایکسپیرینس نہیں، ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ہم کو میدان جنگ میں بھیج دیا جائے گا تو ہم تو خود الٹا ایک لائبلٹی بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہمیں دوڑنا نہیں آتا، ہمیں چلنا نہیں آتا، ہماری اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، ہمیں نہ پلین چلانا آتا ہے، نہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں، تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، ہمیں جو آتا ہے ہم اس فیلڈ میں رہ کر جہاد کریں۔ جس چیز میں واٹ آئی ایم گڈ ایٹ، ہمیں اس میں جہاد کرنا ہے فی الحال۔ اور سب سے بڑا کیا ہے جہاد نفس ہے، اس کی فی الحال ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کی، تو جو کچھ بھی وما تنفقوا سے سمجھ میں آتا ہے جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ سب جہاد ہے۔ من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اللہ تم کو بہترین اس کا اجر دے گا۔ وانتم لا تظلمون، تمہارے پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اس جہاد کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے، پروردگار عالم نے ایک اصول رکھا ہے۔ یہ اصول بہت ضروری ہے۔ یہ اصول کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ دیکھو اے مسلمانوں، اگر تم سے کوئی لڑے جھگڑے مقاتلہ کرے تو تم اس کا مقابلہ کرو، تم بھی اس کے خلاف جاؤ، لڑو، جنگ کرو، جہاد کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، یہ ایک امپورٹنٹ کیا ہے پرنسپل ہے، لیکن تم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگ آ کے مولا علی سے کہتے تھے کہ مولا علی معاویہ یہ کر رہا ہے، معاویہ فلاں کر رہا ہے، وہ جیت جائے گا، یہ وہ ہے، اتنا بڑا وہ سیاست مدار ہے، سیاست دکھاتا ہے۔ آج کل جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ جو ہے یہ جو امریکہ اور ادھر ہو رہا ہے یہ سیاستیں ہیں، زبردست سیاست، دیکھیں کس طرح جو ہے وہ مار دیا، دیکھیں کس طرح سے گھیر دیا فلاں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں سیاست ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ پروردگار امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا کہ شریعت نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ کیا؟ شریعت نے اور اللہ نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن جو چیز معاویہ کر رہا ہے وہ سیاست نہیں، وہ مکاری ہے۔ انسان کو اس میں فرق سمجھ میں آنا چاہیے۔ لہٰذا شریعت نے ہمارا کیا ہاتھ باندھا ہے؟ لا ولا تعتدوا، تم جو ہو کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کوئی بچہ رو رہا ہے؟ ولا تعتدوا، تم جو ہو لیکن کیا کرو؟ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا یہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہ ہو جائے۔ ابھی ایک نیوز آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، بہت سی نیوزز چل رہی ہیں، رومرز بھی ہیں۔ تو یہ جو شیطان کے فتنے ہیں، یہ جو دشمنوں کے فتنے ہیں، ابھی ایک آیت کریمہ آئے گی، میں بھی سے بتا دے رہا ہوں۔ ابھی ایک نیوز آئی تھی کسی دشمن ہی کے پلیٹ فارم سے، اس نے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دشمن کیسے انفلٹریٹ کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے۔ تو پلاننگ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ہم جس فیلڈ میں ہیں ہمیں اس میں ایکسل کرنا ہے۔ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں نا اس میں، تبھی تو پھر کہیں پہ ہمیں مار کھانا پڑتی ہے۔ تو پلاننگ کیا تھی بتایا اس رپورٹ میں کہ 8 سال پہلے کچھ اسپیشلسٹ جو ہے وہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ لائے گئے، اور وہ تہران میں جو ہے ان کو اچھی جو ہے ہاسپٹلز میں، اچھی کلینکس میں ان کو اسٹیبلش کیا گیا، اور ان کو کنیکٹ کیا گیا جو ہائی آفیشلز ہیں، ہائی رینکنگ آفیشلز ہیں، ان سے کنیکٹ کیا گیا۔ انہوں نے اپنے کورس آف ٹریٹمنٹ میں جو آفیشلز تھے ان کی دانتوں میں کچھ ایسا پلانٹ کیا کہ جو ان کو ٹریس کر رہا تھا۔ تو اب وہ پیجرز کا اٹیک، یہ نیوز، دنیا بھر کی ایک موبائل ایپ ہے، تقریباً 5 سے 7 ملین لوگ یوزلی جو ہے، ایران میں زیادہ ہی مجھے لگتا ہے، آپ اس پہ گوگل پلے پہ جا کے دیکھیں گے، اس کا میری موبائل میں بھی ہے، ہم ایران میں اس کو استعمال کریں، اس کا نام ہے باد صبا۔ اب یہ سب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں اوتھینٹک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، اور جو کہنے جا رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن باتیں ہو رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے آپ کے موبائل میں ایپ تھی،
تو اس کو دشمن نے ہیک کیا، اور ہیک کرنے کے بعد ایران میں جتنے لوگ تھے جن کے موبائل میں یہ اپلیکیشن تھی، ان سب کے موبائلز میں جو ہے وہ دشمن کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں کہ تم لوگ ویپن اٹھاؤ، روڈوں پہ آؤ، سڑکوں پہ آؤ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں دشمن جو ہے وہ ہمیں ہرا رہا ہے تو ہم اس فیلڈ میں آئیں. اگر جو ہے وہ اقتصاد اور اکنامک لیول کے اوپر دشمن ہم سے لڑنا چاہ رہا ہے، ہم اس لیول کے اوپر آئیں. جس فیلڈ میں جہاں دشمن جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، اس فیلڈ میں مسلمانوں کو چاہیے آمادہ ہو، اس فیلڈ میں چاہیے ایکسیل کریں، اس فیلڈ میں چاہیے لڑنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پر مقابلہ ہو جائے، حملہ ہو جائے، پھر ہم سوچتے رہ جائیں یہ کیا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اتنی ایسی مثالیں جو ہے وہ اور یہ چیز بعید عن الذہن نہیں ہے. آپ یہ کہیں نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا. ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ پاکستان کے نیوز چینل جو ہے وہ چل رہا تھا، وہ چلتے تھے وہ ہیک ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی کے خلاف میسیجز آنے لگے. ایران میں بھی ابھی ہوا کہ وہ جو ہے 30-40 سیکنڈز کے لیے جو ہے وہ دشمن کے میسیج. یہ ہو رہا ہے، لوگ کر پا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. آپ جو سوچ نہیں سکتے وہ ہو چکا. اب وہ جب جو ان کے پاس ٹیکنالوجی جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی تب وہ ہم کو ملے گی، ہم سمجھیں ارے یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے. تو یہ انسان توجہ رکھے کہ جہاں پر بھی دشمن جس فیلڈ میں ہو، جس جگہ پہ ہو، وہاں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اس سے جو ہے وہ کنفرنٹریشن جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہوگا، اس جگہ پر ہوگا. اب پروردگار عالم نے اس عنوان کو اتنا مقدس بیان کیا ہے جس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں خراب کر دیا، یعنی زمانے نے اس کو ہمارے ذہنوں میں خراب کر دیا. مجاہدین کا عنوان، فی سبیل اللہ جہاد کرنے کا عنوان. پروردگار عالم سورہ مبارکہ صف میں آیت نمبر 4 کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں جنگ کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو میری راہ میں کیا ہے؟ نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہے. اب ذہن میں صرف یہ نہ ہے بیٹل فیلڈ میں گن چلا رہا ہوں تبھی مجھے جو ہے وہ تلوار چلا رہا ہوں تبھی اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، مجھ سے محبت. نہیں، ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ ہو. اب مثال کے طور پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ٹھیک ہے میں کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں آپ لوگ اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا. کل جو پروگرام ہوا، ٹھیک ہے، کل جو پروگرام ہوا یہ جہاد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ اویئرنیس ہے، یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہے. یہ لوگوں کے یہاں آ کر اپنے مرجع کو یاد کرنا اور اپنی عزت کا اظہار کرنا، یہ آپ کا ثبوت ہے کہ آپ ڈرے نہیں ہیں. بہت سی ایسی قومیں ہیں جو یہ نہیں کر پاتی، جن کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، یہ بیدار ہی نہیں ہے. ان کا شعور جو ہے وہ سویا ہوا ہے. آپ کو ہر فیلڈ میں بیدار رہنا ہے. کب کہاں کیا کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ نے ایک پروگرام کینسل کیا، دوسرا پروگرام فوراً کیا. یہ کیا؟ یہ بیداری ہے آپ کی. یہ جو ہے وہ پرومپٹ جو جسے کہا جائے رسپانس، اور اسی موقع پر جو ہے وہ بہترین، یہ جہاد ہے. یہ انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ جہاد جو ہوگا وہ مولانا ہم کیسے جائیں، نہیں، یہی جہاد ہے. جہاں انسان اپنے گھر میں، ممبر پر، اسکول میں، کالج میں، آفس میں، بزنس، اپنے ڈومین میں، ہر جگہ جہاں انسان جو کچھ کر سکتا ہے فی سبیل اللہ وہ کرے، وہ اس کا جہاد ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. پروردگار عالم کو محبت ہے ان لوگوں سے کہ جو صف بنا کر مضبوط سیسا پلائی دیوار کی طرح، مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. صف بنا کر، رو بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ کیا ہے؟ فرما رہا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے کیا ہے؟ ہم ان سے حب اللہ یحب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. لہٰذا یہ جو عناوین پروردگار عالم نے جن کو قرآن مجید میں مقدس بیان کیا ہے، محترم بیان کیا ہے، دنیا اس کو اپنے کردار اور اعمال سے کیا کر رہی ہے؟ برباد کر رہی ہے. ہمیں اس کو دکھانا ہے، بہترین جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے. اب یہ دیکھیے کہ نیت کیا ہونا چاہیے. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں پر بھی کسی فیلڈ میں بھی پروردگار عالم نے سورہ مبارک النساء ورس نمبر 76 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور فی سبیل اللہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. شرط یہ ہے، کیا ہے شرط؟ ہے اللہ کی راہ میں جنگ ہو، ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، ہمارے سینٹیمنٹس کو سکون پہنچانے کے لیے جہاد نہیں ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دے. نہیں، یہ نہیں. جو بھی اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ائمہ اطہار کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ہر نقطے پر جو ہے وہ کیا ہے؟ رہنما مشعل راہ ہے. جب اس ملعون نے امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کی اور لعاب دہن منہ پر پھینکا تو آپ سینے سے اتر آئے. ہاں، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ لگے. البتہ یہ نقطہ بھی بہت غلط ہے
میں اس بات کو یہاں پہ کلیئر کروں، شاید میں نے کبھی بیان کیا تھا، اب بات ادھر ادھر نہ چلی جائے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتر آئے ہو، کیوں دوبارہ جا کے مارا، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرے دل میں یہ شک آ گیا تھا کہ کہیں میرے خلوص میں کمی نہ آ جائے. یہ شان امیر المومنین گستاخی ہے کہ امیر المومنین کے دل میں شک آ گیا ہو کہیں میں اپنے لیے نہ مار دوں اور اللہ نہ. یہ ایک لمحے کے لیے بھی قابل تصور نہیں ہے. تفسیر اس کی یہ ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی ابن ابی طالب نے ذاتی دشمنی میں مار دیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ نہیں مولا کی نیت میں کچھ وہ آ گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اب میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں. یہ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. لہٰذا انسان اس بات پر غور کرے جو ہم کریں نیت فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. والذین کفروا، اب فرق کیا ہے؟ اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. جو غیر مذہب ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور گلا کاٹا، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر اور وار کر دیا. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. فرق سمجھ میں آیا؟ نیت کا فرق ہے. ایک فی سبیل اللہ جنگ کر رہا ہے، ایک فی سبیل طاغوت جنگ کر رہا ہے. اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ طاغوت. اللہ کے مقابلے میں طغیان کرنے والے دشمنان خدا ہے. تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے لیے میدان جنگ میں اترا ہے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو طاغوت کے لیے ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں وہ مکروہ چہرہ جو اسلام کے نام پر ٹیررزم پھیلا رہا ہے دنیا بھر میں. ایک الگ اب تو فارمیٹ چینج ہو گیا پورا. وہ ٹیررزم کا وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ وہ گروہ بنایا جائے، داعش ہو فلاں ہو. اب تو کھل کر حکومتیں ٹیررزم کر رہی ہیں. تو وہ ایک چیز ہی بدل گئی ہے دنیا کی. عجیب تیزی سے جو ہے دنیا کا جو ہے پورا رخ بدل رہا ہے. انسان کو بہت یہ زمانے بہت زیادہ ہوشیار ہونے کے، بہت زیادہ اپنی اویئرنیس اور اپنی ذہنیت کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے. فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. تو اب کیا چاہیے مومنین کو؟ کہ شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حامیوں سے، شیطان کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے لڑیں، ان کا مقابلہ کریں. یہ قرآن کا حکم ہے. جس فیلڈ میں بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، آپ یوٹیوبر ہیں، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا میں جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، آپ جو ہے وہ تمام وہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے اولیاء شیطان کا مقابلہ کریں، شیطان کے دوستوں کا، شیطان کے حامیوں کا مقابلہ کریں جو شیطان کو، جو طاغوت کو پروموٹ کریں. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضَعِیفًا. یہ میں کہنے جا رہا تھا کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے، یہ یاد رکھو کہ شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو قید ہے، شیطان کی جو مکاریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں ہیں. لہٰذا اپنے اوپر اس کو اثر انداز نہ ہونے دو کہ انہوں نے اٹیک کر دیا، انہوں نے اس طرح مار دیا، انہوں نے اس طرح مار دیا، وہ وہاں گھس گئے، وہ وہاں ان کے پاس یہ ہے نہیں. یہ سب مکاریاں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. سب مکاریاں اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. لہٰذا پروردگار عالم نے کہیں جو ہے وہ مکڑی کے جال کی مثال دی. ان البیوت العنکبوت کیا ہے؟ ضعیف. یہ لوگ کمزور ہیں. اوہن البیوت، سب سے کمزور، سب سے جو ہے وہ دشمن ہے. دشمن جو ہے وہ اس کو وہ اپنا کو دکھائے گا کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہے. تو اب یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اب فلسفہ جہاد کیا ہے کہ اب جلدی میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھ دوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، معلوم ہو جائے جو الجھنے پر ہے. چونکہ میں آپ کے سامنے جو کم وقت میں چاہ رہا ہوں فنڈامنٹلز مل جائے. اب ہم اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. 5 چیزیں جلدی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جہاد کا فتویٰ آنے والا ہے یا آ گیا ہے، یا ہم کس طرح جو ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی کیا ہے، وہ ان 4-5 چیزوں سے کلیئر ہو جانا چاہیے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو میں خدمت میں حاضر ہوں. تو فلسفہ کیا ہے جہاد کا؟ فلسفی کیا ہے؟ آئیڈیا کیا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے پورا جہاد؟ تو پہلی چیز جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے ڈیفینس ایٹ ایوری فرنٹیئر. آپ کو ڈیفینس کہ اس میں رہنا ہے، آپ کو مضبوطی کے ساتھ دفاع کرنا ہے اسلام کا، تعلیمات اسلامی کا. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی حق کے گروہ کو باطل کے گروہ سے نہ لڑائے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیل جائے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ فساد کو روکنا ہے. اب جہاں کہیں بھی جو بھی فساد ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم خود جو ہے فساد کا حصہ بن جائیں. ہم کو فساد روکنا ہے. ہم کو یہ تمام جو ایول ہے دنیا میں، جو کرپشن ہے دنیا میں، جس طریقے سے جو ہے بربادیاں کی جا رہی ہیں، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. یہ کیا ہے؟ جہاد کا ایک رخ یہ ہے. دوسری آیت کریمہ، ظلم کو روکنا ہے، ستم کو روکنا ہے، اپریشن کو روکنا ہے. پروردگار عالم نے پھر یہ آئیڈیا دیا کہ دیکھو اگر وہ نہیں تو اس کو چیک کرو.
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ وہ آیات ہیں جو آپ مستقل پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کہ اس پہ غور کریے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو کھلی اجازت دے دی گئی ہے. اذن، تم کو اجازت دے دی گئی ہے. کن کو اجازت دے دی گئی ہے؟ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم واقع ہو رہے ہیں. اب they are not supposed to wait for something. نہیں، جیسے ہی ان کے پاس ظلم ہو they can react. ان کے اوپر ان کو پورا. اب افسوس یہ ہوتا ہے ابھی بھی میڈیا کوسچن کر رہی ہے ان مظلوموں سے کہ تم کیوں حملہ کر رہے ہو ادھر ادھر فلاں ادھر ادھر. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مظلوم واقع ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ جب تمہارے اوپر حملہ ہو، تم مظلوم واقع ہو، تو اذینا، تم کو اجازت دے دی گئی ہے، یقاتلون، کہ تم اب قتال کرو، تم اب حرب اور محاربے پہ آ جاؤ، تم اب جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرو. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بے شک کیا ہے، ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ قدیر ہے، قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ بیچارے کہ جو ناحق طریقے سے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا صرف ان کا جرم کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. صرف ان کا جرم کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لہٰذا تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ظلم، قتل و غارت اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ دین کا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم غریب ہو، امیر ہو، طاقتور ہو، پڑھے لکھے ہو، جو کچھ بھی ہو، فقیر بھی ہوگے، کچھ بھی نہیں ہوگا، دشمن تم سے چھیننے کے لیے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا دینے کے لیے، تب بھی دشمن تمہیں مارے گا. کیوں؟ چونکہ تم یہ کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے. دشمن کو یہ برداشت نہیں ہے، ظالمین کو، شیاطین کو یہ برداشت نہیں ہے. لہٰذا اگر دم ہے، جگر ہے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کا کہ نہیں ہم کہیں گے ہم علی والے ہیں، حسینی ہیں، چاہے جو مصیبت آ جائے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو انسان جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں. لیکن انسان اس بات پر غور کرے کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہم اللہ والے، علی والے، حسینی مکتب والے، تو دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا. یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ آپ نے غلطی کر دی اس وجہ سے دشمن مار رہا ہے، چونکہ آپ کی یہ سیاسی غلطی ہے اس وجہ سے دشمن آپ کو، امام خمینی نے فرمایا تھا انقلاب کے اوائل میں کہ اگر تمہیں اسرائیل سے کوئی سروکار نہیں ہوگا تب بھی اسرائیل تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اگر تم، قرآن کا یہ قول ہے کہ لکم عدو مبین، یہ یہود تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. یعنی اگر تم ان کو بھی چھوڑ دو، نیگلیکٹ کر دو، تب بھی وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اگر تمہارے اللہ اکبر میں مقصد ہے، بہت سے مسلمان ہیں جو اذانیں دیتے ہیں لیکن ان کو چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ ریٹیلیشن ہی نہیں ہے، وہ تو خود ہی غلام بنے ہیں شیطان کے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہمارا عقیدہ، ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو فرعونیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف ہے، دشمن ہمیں نہیں چھوڑے گا. دشمن ہمیں نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اب بہت یہ ہوتا ہے بھئی آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، تیل آ گیا ہے، اسٹریٹجک لوکیشن آپ کی ایسی ہے، یہ سب ہے، چاہتا ہوگا دشمن، بہانے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک جب تک تم ان کی ملت، ان کے عقیدے، ان کے مطابق نہیں زندگی بسر کرو گے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. یہ کہ مولانا وہ آپ نے جو ہے وہ سنی ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیا یا تبرہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس لیے آپ مارے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ پورا جو ہے وہ پرابلم کا سلیوشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ نے اگر آج یہ چھوڑ بھی دیا، ایران میں کون سا تبرہ ہوتا ہے؟ ایران کے علماء تو بالکل اتحاد کے موافق ہیں، ان سے بڑا کوئی اتحاد کے پرچم بردار ہوگا؟ کون ہوگا؟ نہیں ہوگا. مارے جا رہے نہیں مارے جا رہے؟ مارے جا رہے. دشمن نہیں چھوڑے گا، دشمن کو ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے. جب تک آپ کے دین میں یہ عنصر موجود ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تمہیں گھروں سے نکالا جائے گا، تمہیں گھروں سے نکال کے مارا جائے گا. کیوں؟ صرف تمہارا جرم یہ ہے کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف تمہارا جرم یہ کہ تم یہ کہتے رہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا، ہمیں کوئی رب نہیں پسند سوائے اللہ کی. تمہارا یہ جرم ہے. لہٰذا انسان اس چیز کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کو اپنے مقدس مقامات، آپ کو اپنی مساجد، آپ کو اپنے ریلیجس پلیسز کی جو ہے حفاظت کرنا ہے. اگر انسان کسی ایسے ادارے میں ہے، جیسے آپ یہاں ہیں، ادارے میں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، تو آپ کا جہاد کیا ہے؟ شاید اس فیلڈ میں ہو. کیا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. اور یہ آیات، اس پہ انسان غور کرے. یہ ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں،
غور نہیں کرتے، ترجمہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس پرسپیکٹو سے نہیں سوچتے. پروردگار عالم سورہ مبارک حج آیت نمبر 40 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے دوسروں کو نہ روکتا، تمہارا مقابلہ دوسروں کے ذریعے نہ کرواتا، تو اللہ کی جہاں ان جگہوں پر جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چاہے یہودیوں کی جگہ ہو، چاہے نصرانیوں کی جگہ ہو، چاہے مسلمانوں کی مساجد ہو، یہ سب کیا ہوتی؟ لہدمت، ختم ہو جاتی، ان کو آ کے برباد کر دیا جاتا. جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس میں خدا جو ہے وہ لیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اور اللہ صرف انہی کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا. لہٰذا اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس کے اندر عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے اندر پراپر انسان جو ہے وہ. چوتھی چیز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مظلوموں کی حمایت کرے. آیت نمبر جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے کہ جو ہے وہ انسان مظلوموں کی، انسان کمزور جو ہے وہ بوڑھوں کی، عورتوں کی، بچوں کی حمایت کے لیے، مستضعفین کی حمایت کے لیے کھڑا ہو. اس میں بھی انسان جہاد کر سکتا ہے. پانچویں آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ مبارک انفال آیت نمبر 39 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. انسان دین کی تبلیغ کے لیے، انسان دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، جہاں پر بھی انسان کو محسوس ہو کہ دین اور عقیدے کی بات ہے، وہاں پر انسان کھڑا ہو، وہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے اظہار کرے، وہاں پر انسان جو ہے وہ جہاد کی کیفیت میں آئے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو، ان کے ساتھ قتال کرو جب تک یہ فتنہ باقی ہے، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک کہ پورا دین اللہ کا دین نہ ہو جائے، پورا عقیدہ اللہ کا عقیدہ نہ ہو جائے، پورا جو ریلیجن ہے وہ اللہ کا ریلیجن نہ ہو جائے. تمہیں حکم جہاد ہے، تمہیں حکم قتال ہے. لہذا انسان ان تمام باتوں کے اوپر غور کرے، اپنی اویئرنیس کو بڑھائے. قرآن مجید نے ہمارے لیے بہت سی ایسی، بہرحال یہ تو چند آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیں آج کے ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن انسان غور کرے. قرآن مجید نے ہم کو بزدلی کا درس نہیں دیا ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ عدوان کا درس دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے کسی کی حق تلفی کریں. نہیں، اگر کوئی ہم پر ظلم کرے، کوئی مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر، مسلمانوں کے دین کے اوپر، مسلمانوں کی حریم کے اوپر، تو پھر مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ تمہیں ریٹیلیٹ کرنا ہے، تمہیں اپنا مقابلہ کرنا ہے. چنانچہ ہم یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ پروردگار عالم کی نصرت اور پروردگار عالم اس مقابلے کو کامیابی عطا فرمائے. پروردگار عالم جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں، ان سب کی جان مال و عزتوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگارہ جہاں کہیں بھی مسلمان حق کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ مسلمان، غیر مسلمان، بہت سے اس وقت غیر مسلمان ہیں جو اس وقت سمجھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے، پروردگارہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارہ جہاں کہیں بھی دشمنان اہل بیت، دشمنان دین، دشمنان خدا ہیں، پروردگارہ ان سب کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. پروردگارہ تیری بارگاہ میں آخری اور اہم ترین دعا ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.